دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اور حدیث کی تعلیمات کو دلائل کے ساتھ بیان کریں۔ جیسے ابھی ہم نے بات بیان کی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لکھا نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھی، اہل کتاب کے پاس نہیں بیٹھے، اور یہ تمام چیزیں غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں باقاعدہ، دیکھیں نا موویز بنی ہیں تو کیسے بن گئی، کچھ تو ان لوگوں نے اپنی جو چیزیں تھیں وہ، اور کچھ ہماری کتب کی اسٹڈی کی، پوری زندگی سرکار کی دیکھی، جو 20 گریٹسٹ مسلم پرسنز کا جمع کیا ہے، عظیم ترین انسان، ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو نہیں رکھا، ان لوگوں نے رکھا ہے نا، ہمارے تو سرکار ہے ہی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دلائل ان کے سامنے پیش کریں اور انہی کی لینگویج میں پیش کریں اور عقلی دلیلوں کے ساتھ پیش کریں، ان کی کتب کے حوالوں کے ساتھ پیش کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ کریں گے، کچھ لوگ اپنے اس منصب کو کر رہے ہیں بہت سارے، لیکن پھر بھی اس میں ویسا کام نہیں ہو رہا جس سے ہونا چاہیے۔ خصوصاً جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، لینگویجز پہ ان کو عبور حاصل ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی اسٹڈی کریں، یا جو پہلے سے ہی علماء نے کام کیا ہوا ہے کہ اسلام کی حقانیت کے دلائل اور دوسرے کے اعتراضات کے جوابات سب یہ مل جائیں گے، آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، مناظروں کی شکل میں، اس سے مواد نکال کر احسن طریقے سے غیر مسلمین تک پہنچائیں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ وہ جب دیکھیں گے، اور ایک آسان سی دیکھیں بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی زندگی مبارکہ محفوظ نہ رہی، ان کے متبعین نے جمع نہیں کی۔ ہمارے نبی کی ایک ایک چیز، اگر ناخن بھی کاٹے ہیں تو لکھ دیا گیا۔ پچھلی کوئی بھی آسمانی کتاب دکھا لیں کہ انسانی دسترس سے محفوظ ہو، قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ پچھلا کوئی بھی دین ایسا بتا دیں جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کر رہا ہو۔ ہمارا مذہب اسلام ہر شعبے کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، تو پھر کامل کون سا ہوا؟ تو انگریز کامل کی طرف ہی آتے ہیں، غیر مسلم بلکہ ہر فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ کامل و اکمل کی طرف آتا ہے۔ آپ ایک چیز خریدنے جاتے ہیں، جس مارکیٹ سے آپ کو سب چیزیں مل جائیں، مثلا چند چیزیں لینے جائیں گے، یا ایک دکان لے لیں، ایک سپر مارکیٹ دیکھ لیں، آپ اسی میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ ایک دکان پر جائیں، ایک مل جائے چیز اور 3 چیزیں نہ ملیں، آپ کو کوفت ہوگی کہ یار، پھر پتہ چلے ساری اس دکان پہ آپ اسی سے خریدیں گے۔ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جہاں سے سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں انسان ادھر ہی جاتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام، ہمارے نبی کی زندگی، سرکار کی تعلیمات اتنی کامل و اکمل ہیں اور اتنا تمام شعبہ زندگی کو گھیرنے والی ہیں، کوئی دین، کوئی مذہب ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا، سب سے کامل و اکمل یہی مذہب ہے۔ یہ دلائل ہمیں پیار محبت سے ان کو سمجھانے چاہیے، پھر ان کے ذہن میں یقیناً اشکالات پیدا ہوں گے، کویسچنز ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، ان کی تیاری کر کے، اور یہ سب ان کے جوابات موجود ہیں، کہیں پہ پرابلم ہو تو ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اس کے جواب حاصل کر کے، اور پھر احسن طریقے سے ان کو تبلیغ دین کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اور یہ سوچ کر کہ وہ غیر مسلم ضرور ہے لیکن ہمارے نبی کا امتی بھی ہے۔ امت 2 طرح کی ہوتی ہے، امت دعوت، امت اجابت۔ جو سرکار کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں اس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جو اس امت میں ہیں لیکن دعوت قبول نہیں کی اس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ اور ہمیں ان لوگوں کو بھی جنت میں لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے دل میں یہ ہمدردی ہونی چاہیے کہ سرکار کے امتی ہیں، ہمیں اس پہ محبت ہونی چاہیے، اس لیے محبت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم ان کو جنت میں لے کر جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آدم علیہ السلام کے اس طرف بھی کچھ لوگ تھے اور ادھر بھی تھے، ادھر دیکھتے تو مسکراتے اور ادھر والوں کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد مبارکہ ہے، یہ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، انہیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کافر، منافقین، مرتدین، مشرکین ہو گئے آپ کی اولاد میں سے اور جہنم میں جائیں گے، انہیں دیکھ کر آدم علیہ السلام رونے لگ جاتے تھے۔ اس کا مطلب اپنی اولاد کی محبت تو ہے نا، پیار تو ہے۔ تو میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، اگر ایک آپ کا غیر مسلم امتی بھی جہنم میں جائے گا تو آپ کو رنج تو ہوگا کہ کیوں مجھ پر ایمان لے کر نہیں آیا تو آج جنت میں چلا جاتا۔ تو ہمیں اس فرض منصبی کو سمجھ کر اپنے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش ضرور کرنی چاہیے۔